اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ کرم اور احسان کہ اس نے ہم سب کو ماہ رمضان شریف کی رحمتیں و برکتیں عطا فرمائیں، اور اس کے بعد اب یہ شوال المکرم کا بابرکت مہینہ ہم پر سایہ فگن ہے۔ زندگی تو اپنے حساب سے رواں دواں ہے، اور جب تک صبح قیامت نہیں آ جاتی یہ سلسلے چلتے رہیں گے۔ سورج نکلے گا پھر ڈھل جائے گا، دنوں کا آنا جانا، یہ سلسلے چلتے رہیں گے، لیکن ہم ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ ہماری زندگی کا ایک خاص دورانیہ ہے، ایک خاص پیریڈ ہے جو ہم نے یہاں پر گزارنا ہے، اور اس کے اندر بھی پھر بچپن بھی ہے تو جوانی بھی ہے، پھر اس کے بعد بڑھاپا بھی ہے، بیماری بھی ہے، تنگ دستی اور پریشانی بھی ہے۔ کامیاب وہی ہیں جو اپنے رب کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ یہ زندگی اور جو کچھ ہے وہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا ہے، اللہ نے عطا کیا۔ حق بندگی یہ ہے کہ جس نے دیا اسی کی مرضی کے مطابق گزاریں۔ اگر آپ اپنی مرضی چلائیں گے تو یقیناً آپ اپنا نقصان کریں گے، اور اپنے سے منسلک لوگوں کا بھی نقصان کریں گے۔ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اگر ہم کوئی الیکٹرانکس آئٹم خریدتے ہیں تو اس کو بھی استعمال کرنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے کہ اس کو اس طرح سے استعمال کرنا ہے، اس طرح سوئچ میں اس کو لگانا ہے، اتنے وولٹیج آنے چاہیے، وولٹیج کی فلکچویشن نہیں ہونی چاہیے، یہ چیز نہیں لگانی، وہ چیز نہیں لگانی، ایسا نہیں کرنا، ویسا نہیں کرنا۔ اگر آپ ان تمام ہدایات پہ عمل کریں گے تو وہ چیز صحیح چلے گی، اور اسی وقت وارنٹی کلیم ہوگی جب آپ بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال کریں گے۔ پھر اگر کوئی خرابی آتی تو کمپنی ٹھیک کر کے دے گی، اور اگر آپ اس بتائے ہوئے طریقے کے برخلاف استعمال کرتے ہیں اور وہ چیز خراب ہو جاتی ہے تو پھر آپ کمپنی کو اگر بولتے ہیں بھی یہ تو خراب ہو گئی، تو بولتے ہیں ہم نے تو آپ کو بتایا تھا کیسے استعمال کرنا ہے، آپ نے ہماری نہیں سنی، ہم آپ کی نہیں سنیں گے۔ اب آپ چیختے ہیں تو چیختے رہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پیسے دے کر چیز ٹھیک ہو جاتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا پورا نقصان ہو جاتا ہے، وہ چیز ٹھیک ہونے کے بھی قابل نہیں رہتی۔ یہ عام زندگی کی مثالیں ہیں۔ ہمیں انتہائی حیرت اور افسوس ہوتی ہے کہ ہم چیزیں خریدتے ہوئے، انہیں برتتے ہوئے، انہیں استعمال کرتے ہوئے تو بہت زیادہ محتاط رہتے ہیں، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت قیمتی ہیں۔ اگر ہم نے ان کی احتیاط نہیں کی تو ہمیں مالی نقصان ہو جائے گا، لیکن اس سے زیادہ قیمتی ہماری اپنی جان اور ہمارا ایمان ہے۔ ہمیں اس جان اور ایمان کی رتی برابر پرواہ نہیں ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت اور امانت ہے کہ اگر یہ ایک دفعہ چلی جائے تو پھر واپس نہیں آتی ہے۔ ہاں، جو پیسے دے کر آپ نے مال خریدا، دوبارہ پیسے خرچ کریں دوبارہ خرید لیں گے، لیکن یہ جان بھی پیسے دے کر نہیں آتی اور ایمان بھی پیسے دے کر نہیں آتا۔ یہ دونوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایسی نعمتیں ہیں جن کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، نو پرائس، صرف اور صرف قدر کرنی ہے۔ اگر آپ نے قدر نہیں کی، جان گئی تو پچھتاتے رہ جائیں گے، گھر والے روتے رہ جائیں گے، آپ دوبارہ واپس نہیں آئیں گے۔ اور اسی طرح معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ پاک ہم سب کا ایمان محفوظ فرمائے اور ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایمان چلا گیا، ایمان برباد کر لیا نا آپ نے، تو پھر یہ دوبارہ واپس آنے والی چیز نہیں ہے۔ آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا، آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ آپ کتنا بڑا نقصان کر بیٹھے ہیں اپنا۔ اس نقصان کا اندازہ آپ کو قبر میں اور حشر میں جا کر ہوگا۔ میری آپ سے انتہائی مؤدبانہ گزارش ہے کہ اپنے اوپر رحم کریں، تھوڑا سا اپنے اوپر اپنا خیال کریں، اپنی جان اور ایمان دونوں کی فکر کریں، اور صرف اپنی نہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ہمارا سارا کا سارا جو زاویہ نظر ہے وہ اس دنیا تک محدود ہو گیا ہے، اس دنیا کی رنگینی تک محدود ہو گیا ہے، اور پھر اس کے بعد جو قبر اور حشر کی باتیں ہیں وہ صرف اور صرف زبان تک رہ گئی ہیں، دل کے اندر ان کی پختگی کا ابھی تک کوئی مظہر ہمیں نظر نہیں آتا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کو ہم نے کندھے پہ اٹھایا بس اسی کو مرنا تھا، ہمیں نہیں مرنا۔ حالانکہ بھی اتنا بڑا سانحہ ہوا 28 ربیع الاول کو، گزشتہ جمعے، آج 8 دن ہو گئے۔ اس طرح کے پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے سانحات ہوتے رہے۔ کیا ان میں سے کسی نے سوچا تھا کہ ہم مر جائیں گے؟
جو اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، کیا انہوں نے سوچا تھا کہ وہ مر جائیں گے؟ موت بتا کر تھوڑی آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو وقت مقرر ہے اس سے ایک لمحہ آگے نہ ایک لمحہ پیچھے. لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها. جب کسی کا وقت مقرر آ جاتا ہے تو اس میں کوئی تاخیر نہیں ہوتی. اسی طرح فرمایا اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جب کسی کا وقت مقرر آ جاتا ہے تو نہ ایک لمحے کی تاخیر اور نہ ایک لمحے کی جلدی. ایسا نہیں کہ ایک سیکنڈ پہلے روح نکال لی جائے, نہیں, ایسا ہرگز نہیں ہوگا. جو وقت مقرر ہے اس پر موت آ جانی ہے. اب کس کا کب وقت مقرر ہے کسی کو پتہ ہی نہیں, تو اس کا مطلب یہی ہے نا کہ تیار رہنا چاہیے. لیکن ہماری تیاری کا عالم یہ ہے الامان والحفیظ کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو ہم بولیں کہ بھائی چلو نماز پڑھنے چلو, بولتا تھا آج کپڑے پاک نہیں ہیں میرے, ابھی میں پاک نہیں ہوں. تو کیا اسرائیل علیہ السلام اس کے پاک ہونے کا انتظار کریں گے روح نکالنے کے لیے کہ یہ پاک ہو جائے, غسل کر لو تو اس کی روح نکالوں؟ بتائیے ذرا, ہرگز نہیں نا. اسی طرح گناہ کی کیفیت کے اندر مبتلا ہے, کان میں ہینڈز فری لگائیے اور گانا سن رہے اور تھرک رہے, تو کیا معاذ اللہ اسرائیل علیہ السلام انتظار کریں گے کہ ہینڈ فری نکال لے یہ اور کلمہ ولمہ پڑھ لے تو میں اس کی روح نکالوں؟ بتائیے نا ذرا, بولیے مجھ سے. جب ہمیں یہ سب باتیں پتہ ہیں, میں کوئی نئی باتیں تو نہیں کر رہا, تو پھر آخر ہم کس مگن میں ہیں, کس دھن میں ہیں, ہم کیا سوچ رہے ہیں؟ ہم ایسا لگ رہا ہے کہ ہمیں کسی نے مسمرائز کر دیا ہے, شاید ہم بھول گئے ساری باتیں. میں کوئی نئی باتیں نہیں کر رہا آپ سے, میں صرف آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ میرے پیارے بھائی, میرا حق بنتا ہے کہ میں آپ کو جھنجھوڑوں اور اٹھاؤں کہ بہت سولیے, روٹی کمائیے, کس نے منع کیا؟ نوکری پر جائیے, کس نے منع کیا ہے؟ بچوں کے ساتھ ہنسیں کھیلیں, وقت گزاریں, کس نے منع کیا ہے؟ کوئی منع نہیں کر رہا. دین اجازت دیتا ہے آپ کو اس بات کی, بلکہ آپ اگر محنت سے روزی کماتے ہیں تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ آپ اللہ کی دوست ہیں. سرکار فرماتے ہیں کہ دیانت داری سے تجارت کرنے والا کل بروز آخرت اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. آپ کو منع نہیں کیا جا رہا, لیکن آپ سے ڈیمانڈ کیا کی جا رہی ہے کہ جو اللہ اس کے رسول نے فرمایا صرف اس کو فالو کر لیں, اس پہ عمل کر لیں. یقیناً آپ دنیا کے اندر بھی فائدہ اٹھائیں گے اور آخرت کے اندر بھی آپ فائدہ اٹھانے والے میں سے ہوں گے. اللہ پاک میری ان باتوں میں ایسی تاثیر پیدا فرمائے کہ جو ہم نے کانوں سے سنی وہ ہمارے دل میں اترے, اور دل میں اترنے کے بعد وہ ایسی پیوست ہو کہ ہمارے جسم سے اس کا ظہور بھی ہونا شروع ہو جائے. اللہ پاک ہمیں اپنی محبت بھی عطا فرمائے اور ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات, آپ کے فرامین, آپ کی سنتوں کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ جمعے 28 رمضان المبارک کی مناسبت سے میں نے شہید اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد سلیم عباس نقشبندی شہید نور اللہ مرقدہ کے حوالے سے کچھ یادیں اور کچھ باتیں آپ سے عرض کی تھیں. تو ایک بھائی نے مجھے کہا کہ ہم ان کی شہادت کے بعد اس مسجد میں آنا شروع ہوئے اور یہاں ہی ہم نے حضرت کا نام سنا, تو حضرت کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا اور اس کے بعد جو شہادت ہوئی, تو اس وقت جو کچھ ہوا وہ ہمیں نہیں پتا. تو آپ نے کافی ساری باتیں بتائیں, تو میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ وہ بھی بیان کر دیں تو تھوڑا سا ہمیں اس کے بارے میں ہی پتہ چل جائے گا. تو اور چونکہ بہت ساری ایسی افواہیں گردش کرتی ہیں, جتنے منہ اتنی باتیں ہوتی ہیں نا, تو جس کو کچھ نہیں پتا وہ بھی بہت ساری باتیں سنا دیتا ہے کہ ایسا ہوا تھا, یوں ہوا تھا, وہ ہوا تھا, اس نے فلاں کیا, اس نے فلاں کیا, تو وہ بدگمانیاں پھیلاتے ہیں. 17 رمضان المبارک یعنی وہ جو رمضان شریف تھا, اس میں ہماری خوشی کی مطلب کیفیات یہ تھیں کہ تراویح جو ہے وہ حضرت ہمارے ساتھ ہی پڑھتے تھے یہیں پر حنفی عالمگیر جامع مسجد میں, اور اس کے بعد پھر وہ تراویح کے بعد خلاصہ تفسیر بیان کیا کرتے تھے. اچھا, جمعے والے دن جو ہے وہ نشست ہوتی تھی سوال جواب کی, تو فرحان بھائی ماشاءاللہ حضرت کے پہلو میں بیٹھتے تھے, سوال حضرت کو دیا کرتے تھے. جب تک میں گیٹ والی میں امامت نہیں کرتا تھا غوثیہ مسجد, تو یہ الحمدللہ یہ سعادت مجھے ملی تھی پہلے پروگرام سے یہ خدمت کرنے کی, سوال پہنچانے کی, حضرت تک پڑھ کے سنانے کی. تو 17 رمضان شریف کو غزوہ بدر بھی تھا, تو حضرت جو ہے غزوہ بدر کا جلسہ فرما رہے تھے 17 رمضان شریف کو. تو جب حضرت کا جلسہ ختم ہوا 17 رمضان شریف کو, تو علامہ اطہر میاں صاحب بھی تھے, شاہ رخ بھائی بھی تھے ہمارے, اور عدنان بھائی شہید رحمۃ اللہ علیہ, ان کا تذکرہ اکثر کم ہوتا ہے.
اس کی وجہ یہ ایک صاحب نے اس پہ بھی اعتراض کیا عدنان بھائی کا تو نام آپ لیتے نہیں ہیں. تو بات یہ ہے کہ جب سورج نمودار ہوتا ہے نا تو تارے چھپ جاتے ہیں. ایسا نہیں کہ ان کی خدمات ہمیں یاد نہیں ہے یا ان کے لیے ہم دعا نہیں کرتے, ان کے لیے دعا بھی ہے, لیکن اصل میں منسلک کس کے ساتھ ہیں؟ وہ شہید اہل سنت کے ساتھ. تو جب ان کی شہادت کا ذکر ہے تو عدنان بھائی بھی کہیں ہم سے جدا نہیں ہے. تو اس رات حضرت نے عدنان بھائی کے ساتھ سفر کیا. عدنان بھائی حضرت کے نئے دوست تھے عمرے سے, حضرت عمرہ کر آئے تھے 4 مہینے پہلے, تو وہاں پر حضرت کی ان سے دوستی ہوئی تھی عدنان بھائی کی. تو عدنان بھائی کے ساتھ حضرت یہاں سے رواں, ہم اپنے گھروں کو چلے گئے اور حضرت اپنے گھر پہ چلے گئے. تو تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد علامہ اطہر میاں صاحب کا میرے پاس فون آیا کہ سلیم بھائی پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے. تو بس جس حالت میں تھے ہم فٹافٹ دوڑے اور سلیم بھائی کے گھر پہنچے. تو وہاں ایک رش لگا تھا ماشاءاللہ محبت کرنے والوں کا, اور وہاں پہنچ کر پتہ چلا کہ حضرت کی گلی کے پاس ہی حضرت پر جو ہے وہ فائرنگ کی گئی ہے. لیکن حضرت چونکہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے موٹر سائیکل پر, آگے عدنان بھائی بھی تھے, تو عدنان بھائی کو بھی گولیاں لگی اور حضرت کو بھی گولیاں لگی. تو حضرات عدنان بھائی جو تھے وہ تو عین اسی وقت جام شہادت نوش فرما گئے. حضرت کو جو ہے وہ اسپتال منتقل کیا گیا. تو ہم لوگ فٹافٹ حضرت کے پیچھے اسپتال پہنچے. اطہر بھائی بھی تھے, میں بھی تھا, اور ہمارے ایک دو اور دوست بھی تھے. تو وہاں جب ہم پہنچے تو وہاں جا کر پتہ چلا کہ سلیم بھائی صرف لانڈی والوں کے نہیں تھے, بلکہ پورا کراچی سلیم بھائی سے محبت کرتا ہے, والہانہ محبت. نیو کراچی والے, سرجانی والے, اورنگی والے, بلدیہ والے, گلشن والے, پتہ نہیں کہاں کہاں کے لوگ تھے. وہ سب کے سب جو ہے نا وہ اسپتال پہنچے ہوئے تھے کہ سب کو پتہ چلا تھا کہ سلیم بھائی پر حملہ ہوا. ان کی محبت میں سب کے سب وہاں پر پہنچے ہوئے تھے. وہاں حضرت کے شیخ بھی آئے ہوئے تھے, احمد علی شاہ صاحب بھی پہنچے تھے, اور بھی کافی سارے علماء وہاں پر موجود تھے. رات بھر حضرت کا آپریشن چلتا رہا, فجر تک ہم وہاں پر رہے, سحری کے وقت تک. پھر جب سحری میں ہم واپس آ گئے تو حضرت جو ہے وہ انتہائی نگہداشت کے عالم میں اور وینٹیلیٹر کے اوپر حضرت کو منتقل کر دیا گیا. اگلے دن ظہر کی نماز میں عدنان بھائی کی نماز جنازہ تھی چراغ ہوٹل کے اوپر. علامہ عقیل انجم صاحب نے عدنان بھائی کی نماز جنازہ کی امامت کری ہے, اور اس کے بعد عدنان بھائی کی تدفین یہاں قبرستان کے اندر ہوئی. اس کے بعد روزانہ کا یہ معمول تھا کہ ہم چونکہ میں تراویح بھی پڑھا رہا تھا میں, اور اس کے بعد تفسیر بیان کرنے کی ذمہ داری بھی مجھے دے دی گئی کہ تفسیر بھی آپ نے بیان کرنی ہے. تو میرا صرف 2 دفعہ ہاسپٹل حضرت کو دیکھنے کے لیے جانا ہوا, لیکن کسی سے ملاقات کرنے کی اجازت نہیں تھی, چونکہ حضرت ویسے ہی وینٹیلیٹر پر تھے. کھڑکی سے البتہ جو ہے وہ زیارت ہو رہی تھی کہ کھڑکی سے آپ دیکھ سکتے تھے حضرت کو. 27 رمضان المبارک یعنی کہ تقریباً 10 دن کا یہ دورانیہ گزرا ہے. اس دوران بہت سارے لوگوں کا وہاں اسپتال آنا جانا رہا, ہر کوئی اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا. اتنے سارے لوگ اعتکاف کے اندر موجود تھے, سب جگہ یا سلاموں کا ورد ہو رہا تھا. ہماری اپنی مسجد میں یا سلاموں کا اور آیت کریمہ کا ورد ہو رہا تھا, اور ہر کوئی حضرت کے لیے دعا گو تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں صحت یابی عطا فرمائے اور جلد از جلد ہمارے درمیان موجود ہوں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ذریعے ہمیں ایک نئی زندگی دینی تھی. کہتے ہیں شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے, شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے, اور لہو جو ہے شہید کا وہ قوم کی زکوٰۃ ہے. تو ایک نئی زندگی اہل سنت کو ملنی تھی حضرت کی شہادت سے. تو حضرت 27 رمضان المبارک کو نماز تراویح کے بعد علامہ اطہر میاں صاحب کا فون آیا. تو علامہ اطہر میاں صاحب نے مجھے یہ افسوسناک اور غمناک خبر سنائی کہ سلیم بھائی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ جام شہادت نوش فرما گئے. تو اس کے بعد پھر وہ ایک رش سلیم بھائی کے گھر کی طرف. تو حضرت کی جو جسد خاکی تھا اس کو سرد خانے منتقل کر دیا گیا تھا, اور باقی جو لوگ تھے وہ حضرت کے گھر پہ آ رہے تھے. پورے کراچی بھر کے علماء سب کا آنا جانا تھا, ہمارا بھی کافی آنا جانا ہوا. نماز جنازہ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی, تدفین کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی, اور رات بھر علماء کرام کے ملاقاتوں کا سلسلہ اور فون کے ذریعے رابطوں کا سلسلہ جاری اور ساری رہا. علامہ اطہر میاں صاحب کو الحمدللہ یہ سعادت حاصل ہے کہ انہوں نے حضرت کو غسل دیا ہے. اطہر بھائی کو یہ سعادت حاصل ہے کہ اطہر بھائی نے اپنے دست مبارک سے الحمدللہ حضرت کو غسل دیا ہے. فجر کی نماز کے بعد جب تدفین کا تعین ہو گیا کہ حنفیہ عالم کی جامع مسجد میں حضرت کی تدفین ہوگی, تو علامہ عباس علی قادری صاحب, میں یہ ساری باتیں صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو پتہ نہیں ہوں گی کہ کون کون کرنے والے تھے, اور میں خود آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ اس لیے بتا رہا ہوں, یہ ریکارڈ بھی ہو جائیں گی تاکہ کل کلا کو اگر کوئی وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرے نا آپ کے ذہن میں
کہ عالمگیر والوں نے یوں کر دیا تھا اور فلاں نے یوں کر دیا تھا اور سید صابری نے یوں کر دیا تھا اور یہ نہیں کرنے دے رہے تھے وہ نہیں کرنے دے رہے تھے، تو آپ کو کم سے کم یہ بات پتہ ہو کہ جس ممبر پہ سلیم بھائی بیٹھ کر گفتگو کرتے تھے وہیں بیٹھ کر رحمانی صاحب نے یہ بات آپ کو بتائی ہے، تو پوری ذمہ داری کے ساتھ بتائیے، اس میں کوئی دو غلط بات میں آپ سے نہیں عرض کر رہا ہوں۔ عباس علی قادری صاحب جو ہے وہ گورکن کو لے کر آئے اور جگہ کا تعین ہو گیا کہ یہاں پر جو ہے وہ حضرت کا مزار شریف ہوگا، یہاں حضرت کی تربت ہوگی۔ تو مجھے عباس علی قادری صاحب نے کہا کہ بھئی آپ تو یہاں پہ نمازیں وغیرہ پڑھتے ہیں، آپ جو ہے وہ سمت قبلہ کا تعین کریں حضرت کی قبر مبارک کے لیے۔ تو الحمدللہ یہ اعزاز مجھے حاصل ہے کہ حضرت کی قبر مبارک کے لیے سمت قبلہ کا تعین انہوں نے مجھ سے کروایا، اور اب علامہ عباس علی قادری صاحب کی زیر نگرانی حضرت کی تربت تیار ہوئی۔ 28 رمضان کو جمعۃ الوداع تھا، ہم نے تو ویسے ہی گزشتہ جمعے میں نے بتایا تھا کہ ایک ہم نے مظاہرہ کرنا تھا حضرت کی اس حملے کی مذمت میں، ایک مظاہرہ کرنا تھا ہم نے ایک زبردست قسم کا، لیکن وہ حضرت کی شہادت ہوگی تو سارے کے سارے معاملات تبدیل ہو گئے۔ تو اس دن جن لوگوں نے یہاں نماز جمعہ پڑھی ہے وہ اس بات کے عینی شاہد اور گواہ ہیں کہ یہاں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی، تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ یہ ہال، باہر کا صحن اور باہر پارک تک لوگوں کا ایک جمع غفیر تھا، اور کئی ایسے لوگ تھے جو دوسرے علاقوں سے نماز جمعہ ادا کر کر کے بھی یہاں پر تشریف لائے ہوئے تھے۔ ماشاءاللہ بہت بڑا ایک اجتماع تھا، ایک ازدحام تھا، ایک جمع غفیر تھا۔ اس لیے حضرت کی جو نماز جنازہ ہے اس کی ادائیگی کے لیے جگہ تنگ پڑ جاتی، تو حضرت کی نماز جنازہ برابر میں جو گراؤنڈ ہے RR میموریل گراؤنڈ، پیراماؤنٹ گراؤنڈ ہے، یہاں پر حضرت کی نماز جنازہ ادا کی گئی، اور حضرت کی نماز جنازہ حضرت کی مرشد گرامی شیخ الحدیث حضرت علامہ احمد علی شاہ صاحب مدد ذلہ العالی نے حضرت کی نماز جنازہ کی امامت فرمائی ہے، اور آج بھی اس کی فوٹیجز موجود ہیں حضرت کے جنازے کے، کہ جتنے اکابر ہمارے اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے جس طرح ان کے جنازے ہوتے تھے نا، الحمدللہ اس چھوٹی سی عمر میں اللہ نے ہمارے سلیم بھائی کو یہ مقام عطا فرمایا تھا، الحمدللہ۔ مطلب آپ یہ سمجھیں کہ اس وقت تک کئی ایسے لوگ تھے جو سلیم بھائی کے مقام کو پہچانتے نہیں تھے، ان کا جنازہ دیکھ کر لوگوں کو احساس ہوا کہ یار کوئی چھوٹا آدمی نہیں تھا، یہ بہت بڑا آدمی تھا، یہ بہت بڑا آدمی تھا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اور ان کی دلیری اور شجاعت کا عالم یہ تھا کہ انہیں آفرز بھی ہوئیں کہ بھئی گارڈز رکھ لو، مگر کبھی حضرت نے گارڈ نہیں رکھے، کبھی محافظ نہیں رکھے، اور حضرت جو ہے نہ تو موبائل آگے چلتی تھی نہ پیچھے چلتی تھی، اکیلے تنہا چلتے تھے حضرت، کوئی سیکیورٹی گارڈ نہیں ہوتا تھا، کوئی اسلحے والا ان کے ساتھ نہیں ہوتا تھا، اور اکثر وہ موٹر سائیکل پہ بھی سفر کر لیا کرتے تھے۔ شہادت کی رات موٹر سائیکل پہ اکثر میرے ساتھ حضرت نے سفر کیا، علامہ اطہر میاں صاحب کے ساتھ حضرت نے موٹر سائیکل پہ سفر کر رہے ہیں۔ یہاں تو ہم ڈرتے رہتے ہیں کہ کوئی بات کہہ دی تو جو فلاں ناراض ہو جائے گا، فلاں ناراض ہو جائے گا۔ حضرت کو اس سے پہلے بھی قاتلانہ حملے ہوئے، حضرت کے گھر پہ حملے ہوئے، لیکن کبھی حضرت نے ڈر اور خوف کا مظاہرہ نہیں کیا۔ حضرت نے ہمیشہ حق بات ڈنکے کی چوٹ پر کہی، اور حدیث شریف بیان فرماتے تھے کہ افضل الجہادی اعلاء کلمت حق عند سلطان جائر، فرما افضل ترین جہاد یہی ہے کہ حق بات ڈنکے کی چوٹ پر کہی جائے اور ظالم کے سامنے کہی جائے، اگرچہ کسی کو بری لگتی ہے تو لگتی رہے۔ فرما ہم تو رسول اللہ سے وفاداری نبھائیں گے، میں جب تک زندہ ہوں سرکار کی ناموس کا دفاع کرتا رہوں گا۔ وضو سکھانے والے بہت ہیں، طہارت سکھانے والے بہت ہیں، نمازیں سکھانے والے بہت ہیں، لیکن عقیدہ سکھانے والے نہیں ہیں۔ وہ فرماتے تھے جب تک عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا عبادت کا کوئی صلہ تمہیں نہیں ملے گا۔ اپنا عقیدہ ٹھیک رکھو، عقیدہ درست رکھو۔ جہاں جہاں اہل سنت کو ضرورت پڑی وہ کسی جماعت کے قائد نہیں تھے، یہ بھی یاد رکھیں۔ کچھ لوگ کنفیوژن پہ لاتے ہیں جی فلاں جماعت سے ان کا تعلق تھا، فلاں تنظیم سے ان کا تعلق تھا۔ وہ ایسے نگینے تھے کہ انہیں کسی جماعت کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ ہر جماعت یہ چاہتی تھی کہ وہ ان کا حصہ بن جائیں۔ وہ آئیں گے تو ہمارے جماعت کو چار چاند لگ جائیں گے، لیکن حضرت نے ہمیشہ اہل سنت سے پیار کیا۔ جتنی جماعتیں تھیں ان کے آپس میں بھلے اختلافات ہو، لیکن حضرت سب کے جلسوں میں جاتے تھے، جو حضرت کو بلاتا تھا حضرت سب کے جلسوں میں جاتے تھے، سب سے محبت کا اظہار فرماتے تھے۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیسے ہی کیوں نہ ہو، بس وہ کہنا حضور کے نام کا جلسہ کرنا ہے، کوئی ڈیمانڈ نہیں، کوئی آفر نہیں، کوئی نذرانہ نہیں، کسی لفافے کی ڈیمانڈ حضرت نے کبھی نہیں کی، نہ گاڑی تک کی ڈیمانڈ کی کہ گاڑی بھیجو۔ خود میں اپنے ساتھ ایک معاملہ آپ کو بتاؤں، ایک جگہ جلسے کی بات ہوئی تو سلیم بھائی کی حج کی فلائٹ منسوخ ہو گئی تھی، تھوڑا سا مؤخر ہو گئی تھی، تو ایک جگہ جلسہ تھا، تو میں نے کہا کہ حضرت وہ عرس مبارک ہے ہمارے سلسلے کے ایک بزرگ کا،
تو آپ نے گزشتہ سال تقریر کی تھی, سب کو بڑی پسند آئی تھی. تو ابھی آپ نے معذرت کر لی حج کی وجہ سے, لیکن فلائٹ مؤخر ہو گئی, تو اگر وقت دے دے تو ہو جاتی گفتگو. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے, تم کہتے ہو تو کر لیتے ہیں. اب جب ہم وہاں پر گئے تو ہمیں عشاء کی نماز وہاں پڑھنی تھی, لیکن سلیم بھائی کا پیچھے بھی کہیں جلسہ تھا, وہاں سے وہ تاخیر ہو گئی. تو ہم جب پہنچے تو حضرت کے جلسے کے بعد وہاں قوالی بھی ہونی تھی, عرس کی محفل تھی. تو ہم جب پہنچے تو وہاں قوالی کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا. تو 1 گھنٹے تک سلیم بھائی بیچارے انتظار میں بیٹھے رہے کہ اب موقع ملے گا تو گفتگو کریں گے. لیکن پھر اگلے جلسے کا وقت آ گیا تو حضرت نے وہاں سے اجازت لی. جب حضرت نکلنے لگے تو جو محفل والے تھے انہوں نے لفافہ دینے کی کوشش کی, تو حضرت نے لینے سے انکار کر دیا. اچھا, میرے کہنے پر گئے تھے, میں بھی تھا, اطہر بھائی بھی ساتھ میں تھے. ہم جب واپس آنے لگے تو حضرت نے, کوئی اور علامہ صاحب ہوتے تو یقیناً گرج جاتے کہ تمہاری وجہ سے آیا تھا اور دیکھو یہاں کیا ہوا میرے ساتھ, مجھے موقع نہیں ملا, یوں نہیں ملا, وہ نہیں ملا. تو میں نے حضرت سے کہا کہ حضرت میں معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کو موقع نہیں ملا. تو انہوں نے مجھے کہا, ارے میاں تم کیوں خفا ہوتے ہو, بڑے بڑے شہروں میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں, جانے دو, پریشان نہیں ہو. تو جب میں نے ٹیکسی کا کرایہ دینے کی بات کی تو حضرت نے سختی سے مجھے ڈانٹا کہ تم چھوٹے ہو ہمارے. حضرت نے ٹیکسی کا کرایہ تک نہیں لیا, وہ ٹیکسی کا کرایہ بھی حضرت نے خود ادا کیا. حالانکہ میرے کہنے پہ جلسے میں گئے تھے, وہاں سے نذرانہ بھی نہیں لیا, اور ٹیکسی کا کرایہ بھی حضرت نے خود ادا کیا. تو انہیں پیسوں کی کوئی لالچ نہیں تھی, بلکہ وسیم بھائی نے بتایا, ان کو چھوٹے بھائی نا, کبھی جلسے میں آئے تو لفافہ ملا کہیں سے تو انہوں نے رکھ لیا. گھر آ کے لفافہ کھولا تو اس میں لکھا تھا, حضرت بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت عنایت فرمایا, اللہ آپ کو عمر خضری عطا فرمائے. صرف پرچی نکلی دعاؤں کی, کسی نے کوئی پیسے نہیں دیے. لیکن حضرت نے کبھی پیسوں کی وجہ سے کوئی جلسہ نہیں چھوڑا. اور ان کی ایک عادت یہ بھی تھی کہ 3 بندے بیٹھے ہوں جب بھی ویسے خطاب کرتے تھے, اور 3000 بیٹھے ہوں جب بھی ویسے خطاب کرتے تھے. ایسا نہیں تھا کہ 3 بندے دیکھ کے دل چھوٹا ہو جائے. میں ایک مرتبہ, میرا گھر یہیں غوثیہ گیٹ والی کے پاس تھا, تو مجھے حضرت کی آواز آئی, تو میں نے معلوم کیا تو پتہ چلا طیبہ مسجد میں حضرت کا جلسہ ہو رہا ہے. چھوٹی مارکیٹ کے پاس طیبہ مسجد ہے. محبت اتنی تھی, ان کی آواز سنی فوراً چلا گیا میں کہ ان سے ملاقات ہو جائے گی. وہاں گیا تو میری حیرت کی انتہا نہیں رہی کہ سلیم بھائی کی آواز گیٹ والی مسجد تک آ رہی ہے. مطلب اتنی شاندار وہ تقریر کر رہے ہیں. وہاں جا کر دیکھا تو صرف 4 بندے سامنے بیٹھے ہوئے تھے, صرف 4 بندے. اور یہاں ہم نے ایسے بھی علماء کو دیکھا یہیں عالمگیر میں کہ ان کے سامنے 50 لوگ بیٹھے ہوں تو وہ تقریر کرنے پہ آمادہ نہیں ہوتے. بولے کیا تقریر کریں, پھر 50 لوگ بیٹھے ہوئے. اور ہمارے سلیم بھائی کی مطلب وہ کہتے تھے مجھے تو بیان کرنا ہے, وہ بیان کرنا ہے مجھے. میں نے ایک دفعہ حضرت سے پوچھا, میں نے کہا حضرت 3 بندوں تب بھی ویسے بیان, 1000 ہو تب بھی ویسے ہی بیان. تو حضرت نے کیا فرمایا, حضرت نے فرمایا کہ ہم لوگوں کو سنانے کے لیے بیان تھوڑی کرتے ہیں, ہم یہاں پکارتے ہیں, سرکار وہاں سنتے ہیں. ہم جن کو سنانے کے لیے بیان کرتے ہیں وہ سن لیتے, بس یہ کافی ہے, ہمیں لوگوں کا ہجوم نہیں دیکھنا. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ان کی محبت لوگوں کی دلوں میں ایسی ڈالی کہ کرنگی یہ لانڈی 4 نمبر پہ جبلی اسنیک بار پہ 12ویں شب میں جلسہ ہوتا ہے, نظام مصطفیٰ کانفرنس. میں نے وہاں دیکھا کہ رات 2 بجے محفل میں 10-12 لوگ بیٹھے ہوں گے, باقی سب چلے گئے سلیم بھائی کا انتظار کرتے کرتے. رات 2 بجے کا وقت ہے, سلیم بھائی آئے, انہیں صرف خطبہ پڑھا ہے, اور خطبہ پڑھتے ہی وہ لوگوں کا رش لگا, ساری کرسیاں بھر گئیں, سامنے جو چلنے کا راستہ ہوتا ہے وہ بھر گیا, اسٹیج کے پاس لوگ بیٹھے, باہر پنڈال کے باہر تک لوگ موٹر سائیکلوں پہ کھڑے ہو کے حضرت کی تقریر سن رہے. رات 2 بجے انہوں نے صرف بولنا شروع کیا اور پتہ نہیں کہاں سے لوگوں کا رش لگ جاتا ہے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو خاص مقام و مرتبہ عطا فرمایا. حضور سے والہانہ محبت کی تو اللہ نے ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی. یہ حضور کی محبت اور حضور کے ذکر کی برکت تھی. حضرت کی وصال کے بعد یہاں میں رات کو آیا ہوا تھا عشاء کے بعد فاتحہ خوانی کے لیے, تو 2 ساتھی ہمارے آئے. انہوں نے مجھے دیکھا تو کہنے لگے خرم بھائی ہمارے یہ دوست آئے ہیں, انہوں نے جو ہے وہ خواب میں سلیم بھائی کو دیکھا, اور سلیم بھائی نے کہا کہ میرے پاؤں کے پاس مجھے تکلیف ہو رہی ہے, تو یہ پریشان ہو گئے اور ہم لوگ اس لیے سلیم بھائی کے مدار پر آ گئے. تو کہہ رہے ہیں میرے پاؤں کے پاس جو ہے نا مجھے تکلیف ہو رہی ہے. عید کے کچھ دنوں کی بات ہے, وہ بارش کا بھی سلسلہ تھا, تو سلیم بھائی کے مدار شریف کے پاس جو گرل تھی اس کے اوپر پینافلیکس ڈال دیا تھا تاکہ بارش کا پانی اندر نہ جائے. ہم نے کہا اچھا ذرا دیکھتے ہیں کیا سلسلہ ہے. جب وہ پینافلیکس ہٹایا تو حضرت کے قدموں کے پاس گنبد خضرا کی تصویر موجود تھی. حضرت نے خواب میں آ کر اس بندے کو بولا کہ میرے پیروں کے پاس مجھے تکلیف ہو رہی ہے. گنبد خضرا حضرت کے قدموں کے پاس آ رہا تھا, تو فوراً ہم نے اس وقت اس کی سمت کو چینج کیا. اسی طرح ایک ساتھی ہمارا وقار بہت محبت کرتا ہے حضرت سے, ہم سے ہمارے ذریعے دوستی ہوئی. تو ایک دفعہ وہ
اسے کسی کتاب کا حوالہ نہیں مل رہا تھا, کوئی بات ڈھونڈنی تھی, اب حوالہ نہیں مل رہا اور جواب بھی دینا تھا ایک بد مذہب کو, تو وہ سلیم بھائی کے مدارس شریف پہ آیا, یہاں کے فاتحہ خوانی کی, اور سلیم بھائی سے بولا حضرت مجھے حوالہ نہیں مل رہا. وہ کہتا ہے کہ مفتی صاحب میں گھر گیا ہوں, گھر جا کر سو جاؤں, خواب میں سلیم بھائی تشریف لے کر آئے, کتاب بھی دکھائی, صفحہ بھی دکھایا, اور لائن بھی مجھے دکھا کر کے کہ دیکھو یہ عبارت یہاں لکھی ہوئی ہے. ایسی دستگیری حضرت نے کئی دفعہ ہماری بھی فرمائی ہے, کئی دفعہ ہماری فرمائی ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ڈھول بجیں گے تو مزار ہوگا, ہم سمجھتے ہیں کہ تالے بندے ہوئے ہوں گے, ڈونیاں بندی ہوں گی ہیں, اور عورتیں ناچ رہی ہوں گی تو مزار ہوگا. سلیم بھائی وہ والے پیر صاحب شیر اہل سنت ہیں, اور آج بھی اپنے سنی بھائیوں کی دستگیری فرماتے ہیں, الحمدللہ آج بھی فرماتے ہیں. تو آپ سے گزارش ہوگی کہ یہ چند باتیں تھیں حضرت کی شہادت کے حوالے سے. ماشاءاللہ جمع غفیر تھا حضرت کی شہادت کے موقع پر. کئی ساتھیوں نے, ایک آخری بات میں جسے اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں, سعادت سمجھتا ہوں, چونکہ ان کی نسبت ہی ہمارے لیے سب سے اعزاز کی بات ہے. سلیم بھائی کا جو طرز بیان تھا, کافی سارے ساتھیوں نے کوشش کی اس طرز بیان کو اختیار کرنے کی, اور بہت سارے ماشاءاللہ کرتے بھی ہیں. ہمارے علامہ متین عباس سلیم بھائی سے بہت محبت بھی کرتے ہیں, اور اسی ادارے کے فارغ التحصیل بھی ہیں, وہ بھی ماشاءاللہ سلیم بھائی کی طرح اشعار وغیرہ پڑھتے ہیں. اور بھی کئی ساتھیوں نے کوشش کی کہ وہ سلیم بھائی کی طرح جو ہے نا وہ طرز گفتگو اختیار کریں. کئی لوگ کامیاب بھی ہیں ماشاءاللہ, بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں. مگر میرے حصے میں جو سعادت آئی, میں سمجھتا ہوں ان کی محبت اور شفقت, اور سعید بھائی کی بھی بڑی مہربانی ہے اس کے اندر, سعید صابری صاحب. حضرت جو درس قرآن دیا کرتے تھے, خلاصہ تفسیر بیان کیا کرتے تھے, باقی سب کے حصے میں حضرت کا طرز خطابت آیا, میرے حصے میں وہ خلاصہ تفسیر آ گیا. الحمدللہ اس کی برکت سے 7 سال, الحمدللہ 7 سال سے مکمل قرآن پاک کی تفسیر میں بیان کر رہا ہوں الحمدللہ ماہ رمضان میں. اسی طرح حضرت کا جو جمعے کا بیان تھا, جو جمعے کا خطبہ تھا, وہ الحمدللہ میرے حصے میں آیا. اور اسی طرح حضرت کے نام سے جو جامعہ بنی, اس جامعہ کی خدمت بھی الحمدللہ میرے حصے میں آئی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی محبتیں اور شفقتیں ہیں, اور ان کی روحانی سرپرستی اور ہمارے سعید صابری صاحب کی ظاہری سرپرستی اور محبت ہے کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ سلیم بھائی کے اس مشن کو آگے لے کے چلنے کے لیے مجھے انہوں نے کہا کہ آپ اس میں شامل ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ شہید اہل سنت کے درجات بلند فرمائے, اور ان کے اس فیضان کو تا قیامت جاری و ساری فرمائے. میں آپ کو یقین کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آج بھی وہ دستگیری کرتے ہیں اور فیض پہنچاتے ہیں. کوئی لینے والا ہو, کوئی لینے والا ہوگا تو ملے گا, اب لینے والا نہیں ہے تو نہیں. لنگر بھی اگر لوٹنا ہوتا ہے نا تو آپ کو جانا پڑتا ہے لینے کے لیے, آپ بیٹھے رہو تو کوئی دینے آپ کو نہیں آئے گا. تو یہاں علم کا, سنیت کا, عقیدے کی اصلاح کا فیضان الحمدللہ تقسیم ہو رہا ہے. تمام ساتھیوں سے میری گزارش ہوگی کہ آپ لوگ محبت کے ساتھ حضرت کے مزار شریف پر فاتحہ خوانی کیا کریں. انشاءاللہ اس کے ظاہری ثمرات بھی آپ کو ملیں گے اور باطنی ثمرات بھی آپ کو انشاءاللہ حاصل ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین. وما علیہ الا البلاغ المبین. میں گزارش کروں گا کہ دیکھیں جہاں نشانات لگیں وہاں کھڑے ہو کر آپ نماز پڑھیں. بہت بڑی مسجد ہے ماشاءاللہ, سب کو جگہ مل جائے گی, پریشان نہ ہو. جہاں نشانات لگے ہیں وہیں پر کھڑے ہو جائیں, بڑی مہربانی. ابھی اس سے اپنی سیٹنگ کر لیں تاکہ جماعت کے وقت پہ پریشانی نہ ہو. ہماری سن لیں گے تو آپ کا احسان ہوگا. التجا کر سکتے ہیں, جہاں نشان لگے صرف وہیں بیٹھیں, جہاں نشان لگے صرف وہیں نماز پڑھیں, بڑی مہربانی ہوگی. سائڈوں میں جگہ خالی ہے, چلے جائیں آرام سے.